ایکچولی جو پاور کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس سے پہلے بھی ہم نے پاور پہ بات کی تھی جب نومبر میں یہاں سے دربار موو ہوا جموں کی طرف سے. اس کے بعد کٹلمنٹ سٹارٹ ہوئی کشمیر میں، چاہے کسی جگہ 6 گھنٹے، کسی جگہ 7 گھنٹے، کسی جگہ 8 گھنٹے. آپ گاؤں دیہاتوں کا حال آپ دیکھیے، کم از کم 12 گھنٹے کی کٹلمنٹ ہے گاؤں میں، دیہاتوں میں. آپ دیکھیں کتنے سفر ہو رہے لوگ یہاں کے پاور کے حوالے سے، جو آلریڈی دعوے کر رہے ہیں یہاں کی سرکار. آپ کی بات صحیح ہے، پچھلے 70 سالوں سے ہم سن رہے ہیں اگلے سال پاور میں بہتری آئے گی، اگلے سال ہم 24 آورز پاور یہاں سپلائی رکھیں گے. مگر بد سے بدترین حالات ہوتے ہیں ہر 1 سال کے بعد. اس سے پہلے، اس 1 سال سے پہلے جو حالات تھی پاور کے حوالے سے، میرے خیال سے اتنی کٹلمنٹ نہیں تھی 2018 میں، 2017 میں. آج 2020 سے جتنی کٹلمنٹ آج چل رہی ہے پاور سپلائی کے حوالے سے، پروجیکٹ تو بن گئے یہاں پر بڑے بڑے، مگر میرے خیال سے ہمیں لگ رہا ہے جو یہاں پاور بن رہا ہے، جو یہاں پاور تیار ہو رہا ہے، وہ میرے خیال سے دلی کی طرف جا رہا ہے، چندی گڑھ کی طرف جا رہا ہے. جو JNK کے لوگ ہیں اس وقت، خاص کر کشمیر کی میں بات کروں گا، یہاں پر اس وقت ونٹر چل رہا ہے. آپ دیکھیں یہاں کی پاور کی حالات کیا ہے. آپ دیکھیں ہمارے بچے ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے اس چیز کے حوالے سے. جب پاور کٹلمنٹ ہوتی ہے ہمارے بچے بھی سفر ہوتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. جتنے بھی فیکٹریز ہیں یہاں پر کشمیر میں انڈسٹریز کے حوالے سے، ان پہ اثر پڑتا ہے. وہ فیکٹریز بند ہوتے ہیں ونٹر کے ٹائم میں. میرے خیال سے جو کام ہونا چاہیے فیکٹریوں کے حوالے سے ونٹر میں، وہ کام نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. وہ بزنس بھی، انڈسٹریز والے بھی سفر ہوتے ہیں، بزنس مین بھی سفر ہوتے ہیں، یہاں کے غریب لوگ بھی سفر ہوتے ہیں، یہاں کے جو بچے ہیں جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بیچارے سفر ہو رہے ہیں. آپ بتائیں، میرے خیال سے جو دعوے ہو رہے ہیں سرکار کی طرف سے پاور کے حوالے سے، میرے خیال سے وہ چیز نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں گراؤنڈ پہ جو ہونا چاہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جموں سے زیادہ فیس ہم بھر رہے ہیں کشمیر کے لوگ، زیادہ ریکوری آ رہی ہے فیس کے حوالے سے کشمیر میں. جتنا جموں میں فیس آتا ہے اس سے زیادہ فیس کشمیر میں آتا ہے پاور کے حوالے سے. اس کے بعد بھی کٹل میں 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے. میرے خیال سے کشمیریوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے. وہ سفر بزنس بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جو یہ 90% کی بات کر رہا ہے ناردرن گیٹ سے ہم رہے ہیں، چیف انجن PDD آپ کے بیان کے مطابق، میرے خیال سے 90% وہاں پر پاور کیوں لانا پڑتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے پاور پروجیکٹ ہے کشمیر میں. آپ کشن گنگا لیجئے، آپ لانگ لیجئے، آپ لیجئے یا اوڈی سول، آپ لیجئے کنگن پاور پروجیکٹ، آپ لیجئے بغل یار. آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے پاور پروجیکٹ ہے ہمارے پاس. اس کے بعد بھی باہر سے آپ کو پاور لینا، مجھے نہیں لگ رہا یہ بات صحیح ہے چیف انجینئر صاحب کی. آپ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے یہاں سے پاور سپلائی باہر ہوتی ہے، دلی کی طرف سے، پنجاب کی طرف سے، جتنے بھی ہندوستان کے اسٹیٹ ہیں مختلف اسٹیٹوں میں یہاں کا پاور جاتا ہے. میرے خیال سے ٹھیک بات نہیں ہے اس کی طرف سے. اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس، اتنا پانی ہے ہمارے پاس، ہمارا زمین ہے، ہمارے پاور پروجیکٹ ہے، ہمارے وسائل ہیں. اس کے بعد باہر سے پاور لینا مجھے نہیں لگ رہا ہے یہ بات صحیح ہے. ویریفیکیشن کے خلاف نہیں ہے. فزیکل ویریفیکیشن اگر سرکار کو کرنی ہے وہ کریے، اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کیونکہ ہم سیٹسفائی ہیں اپنے کاموں میں. ہم نے کام کیا جو ہم لیبلٹی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سرکار کو. ہمارا اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، اس کے حوالے سے ہم نے اس پیسے کو کام کیا، گراؤنڈ پہ ایگزسٹ کر رہا ہے ہمارا کام. 2018 میں بھی یہی کمیٹی بنائی گورنر انتظامیہ نے، اس ٹائم کا جو گورنر تھا سچ پال ملک صاحب، اس نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی فزیکل ویریفیکیشن کے حوالے سے. اس ٹائم بھی فزیکل ویریفیکیشن ہوئی. آپ مجھے بتائیے خدا رہا 2 سال کے بعد پھر یہ آرڈر نکالنا ہمیں فزیکل ویریفیکیشن کرنی ہے. پھر مجھے شک ہو رہا ہے یہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں کی سرکار پھر پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بار بار نوٹا نوٹی کرنا، بار بار یہ چیز کا کہنا ہمیں پیپر سبمٹ نہیں ہے، اے ایکارڈ نہیں ہے. مجھے آپ خدا رہا بتائیے 84 سے 2020 تک کسی پروجیکٹ کو اے ایکارڈ نہیں تھی JNK میں. آج یہ باتیں کر رہے اے ایکارڈ کے حوالے سے، میرے خیال سے ٹھیک بات نہیں ہے. اگر فزیکل ویریفیکیشن کرنی ہے ان کو وہ کریں، کوئی آبجیکشن نہیں ہے اس میں. جو سب سے بڑا پیج پھنسایا میرے خیال سے اس لیبلٹی کے حوالے سے سرکار کی طرف سے، وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے.
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हर एक जगह प्रॉब्लम की ठेकेदारों को, चाहे यहाँ की ट्रेजरीज हो वहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रॉब्लम की ठेकेदारों को, चाहे यहाँ के ऑफिस हो जितने भी चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंटों में, वहाँ पर भी चीफ अकाउंट ऑफिसरों ने फाइनेंस के हवाले से प्रॉब्लम की, वहाँ पर नोटा नोटी की। आप मुझे खुदा रहा बताए, यही लायबिलिटी जम्मू में भी थी, यही काम जम्मू में भी थी। मुझे बताए डबल स्टैंडर्ड क्यों कश्मीरी ठेकेदार के साथ एक स्टैंडर्ड, जम्मू के ठेकेदारों के साथ दूसरा स्टैंडर्ड। जम्मू की जो लायबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग थी, कम अज़ कम वो क्लियर है इस वक्त जम्मू में। हम पिस रहे पिछले 2014 से लेके आज तक कश्मीरी ठेकेदार पिस रहा है, हमारा मजदूर पिस रहा है इस वक्त बेचारा, हमारा जो लेबर है वो सफ़र कर रहा है, हमारा बाजरी वाला इस वक्त सफ़र कर रहा है। मुझे खुदा रहा बताए ये बार बार नोटा नोटी करना, उसके बाद अब फिज़िकल वेरिफिकेशन करना, फिज़िकल वेरिफिकेशन करे, हम अपने कामों में सेटिस्फाई है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर मुझे शक हो रहा है इस चीज़ के हवाले से। फिर गवर्नमेंट ये पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। जब एक बार फिज़िकल वेरिफिकेशन हुई, वो भी ऑफिसर लोग थे, वो भी टेक्निकल साउंड थे जिन लोगों ने 2018 में वो फिज़िकल वेरिफिकेशन की। रही अब बात अब ए अकार्ड की, आप मुझे खुदा रहा बताइए, सिविल गवर्नमेंट थी उस वक्त, कोalition सरकार थी, बीजेपी पीडीपी की सरकार उस टाइम ऑर्डर्स निकाले गए हमारे अफसरों को, चाहे यहाँ का कंसर्न एमएलए था उसने काम करवाया हमें, चाहे यहाँ का मिनिस्टर था उस टाइम उसने काम करवाया। वो कोई चोरी का काम नहीं है, उसमें भी अथोराइजेशन है हायर अथॉरिटी की तरफ से, चाहे वो एक्शन हो चाहे वो एसी हो, वो भी अथॉरिटी है कि गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद आप देखिए 2020 के बाद कोई ना अथोराइजेशन हुई ना एक्सटेंशन हुआ, जो भी पेमेंट वहाँ से आई वो पेमेंट यहाँ पर यूटिलाइज हुई। लिहाजा करके जो 2019 तक, जो 2018 में हमने प्रपोज़ल दिया एलजी सरकार को, उस टाइम की सरकार को, आप ये 2019 तक जो लायबिलिटी हमारी है वो आप क्लियर कीजिए। 2020 के बाद ना कोई डिपार्टमेंटली काम करेगा ना कोई एक्सटेंशन करेगा। अभी भी सब ठेकेदार साहिबान उस पर कार बने, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबान कार बने उस चीज़ पर, ना कोई एक्सटेंशन कर रहा है ना डिपार्टमेंटली कर रहा है। मगर खुदारा हमें बताइए जो पिछला पैसा है हमारा वो आप रिलीज़ कीजिए ताकि हम डेवलपमेंट में जाएंगे, हम टेंडर में जाएंगे। ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से, जो डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं जब वही फाइनेंशियली ख़त्म हो जाएगा, कौन जाएगा फिर डेवलपमेंट, कहाँ की डेवलपमेंट फिर हो जाएगी। लिहाजा करके एलजी सरकार को इस पर सोचना चाहिए, ये पैसा फिलफोर रिलीज़ करना चाहिए ताकि हमारा ठेकेदार डेवलपमेंट में भी जा सकता है, टेंडर में भी जा सकता है। मेरे ख्याल से मुझे भी इस 25 साल हो गए इस पेशे में, ठेकेदारी के पेशे में। इतनी बदतरीन सिचुएशन मैंने नहीं देखे पिछले 2 सालों से ठेकेदारों के हवाले से। कम अज़ कम ऑलरेडी हमारे 60,000 ठेकेदार साहिबान हैं। कम अज़ कम मेरे ख्याल से 7-8 लाख लोग बेरोज़गार हुए हमारे वजह से, जो हमें पेमेंट नहीं रिलीज़ हुई सरकार की तरफ से। 6-7 लाख लोग हमारे बेरोज़गार हुए, उसमें हमारा मज़दूर है, उसमें हमारा बाजरी वाला है, उसमें हमारा तुरखान है, उसमें हमारा मैसन है, उसमें हमारे ठेकेदार साहिबान हैं। अगर हम अपने फैमिली को भी इंक्लूड करेंगे फिर कम अज़ कम 20 लाख लोग इससे असरअंदाज हो रहे हैं जो हमारी पेमेंट बंद है पिछले 2 साल से। ऐसा करके सरकार को भी इंसाफ करना चाहिए। अगर जम्मू वालों के साथ इंसाफ हो रहा है, हम भी इसी JNK के लोग हैं, हम भी यहाँ के बाशिंदे हैं, लिहाजा करके हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए ताकि जो ये बेरोज़गारी बढ़ गई पिछले 2 सालों से, कम से कम 8 लाख लोगों की ये बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। यही एक्सपेक्टेशन है हमें।